یوم عرفہ کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یوم عرفہ کے حوالے سے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ خاص طور پہ اس دن کا جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو 9 ذو الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سال کے اور پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے اور 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اتنی بڑی فضیلت۔ تو 9 ذو الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ سبھی احباب کوشش کریں، اپنے گھروں میں بھی اہتمام کریں۔ یوم عرفہ کا روزہ جو میدان عرفات میں ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ اب پاکستان میں 9 ذو الحج سعودی عرب کے 9 ذو الحج سے ایک دن بعد میں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم عرفہ سعودی عرب میں اور دن میں ہوگا اور ہمارے ہاں اور دن میں ہوگا، یعنی سعودی عرب میں اس دن عید ہوگی، 10 ذو الحج ہوگا، جس دن ہمارے ہاں 9 ذو الحج ہوگا۔ اگر ہم سعودی عرب کے مطابق یا پورا عالم اسلام اگر سعودی عرب کے مطابق روزہ رکھے تو یعنی جس دن سعودیہ میں یوم عرفہ ہو، تو بعض ممالک ایسے ہیں جیسے مراکش ہے، تیونس ہے، جو مغربی مسلم ممالک ہیں، ان میں ایک دن بعد ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، یعنی جس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ ہوگا، 9 ذو الحج ہوگا، اس دن ان ملکوں میں 10 ذو الحج کی عید ہوگی۔ تو اگر سعودی عرب کے مطابق روزہ رکھا جائے تو کیا وہ جو مغربی مسلم ممالک ہیں، تیونس ہوا، مراکش ہوا، تو وہ پھر عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ عید کے دن روزہ رکھنے کی ویسے ممانعت ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے ملک میں جب 9 ذو الحج ہو تو روزہ رکھا جائے، 9 ذو الحج کا بھی روزہ رکھ لیں، اور جب سعودی عرب میں عرفہ ہو تب بھی روزہ رکھ لیں، یعنی 8 کا بھی رکھ لیں اس دن اور 9 کا بھی رکھ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ سعودی عرب کے یوم عرفہ کے مطابق بھی رکھا جائے گا اور 9 ذو الحج جس دن یوم عرفہ ہے وہ بھی رکھا جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے۔ اس دن کو یوم عرفہ کہنے کی 3 وجوہات بیان فرمائیں فقہا نے کہ 9 ذو الحج کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دن چونکہ تمام حجاج وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 9 ذو الحج کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ انہیں حج کے مناسک سکھائے، تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دن حج کے مناسک کی معرفت حاصل ہوئی، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ 8 ذو الحج کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اگلے دن وہ پریشان رہے، سوچتے رہے کہ اس خواب کے بارے میں اس کی حقیقت اللہ جانے کیا ہے۔ تو جب 9 ذو الحج کو دوبارہ انہیں یہی خواب آیا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس خواب کی معرفت حاصل ہوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، تو اس لیے بھی اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔